بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سن لو سب کان کھول کر، شوہر کا کام کرنا، اس کی روٹی پکانا یا اس کے خاندان کے کام کرنا بیوی کا فرض نہیں ہے۔ پاکستانی اداکارہ نادیہ حسین نے اپنے بیان کے حوالے سے مولانا طارق جمیل کا ویڈیو بیان شیئر کر دیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے شوہر سے پیار ہے مگر میں اس کے لیے کھانا نہیں پکا سکتی۔ دوسری طرف اداکارہ صنم چودھری کا کہنا ہے کہ میرے خاندان نے اللہ کی طرف پلٹنے پر میرا بہترین استقبال کیا۔ صنم چودھری نے دین کی خاطر اداکاری کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ صنم چودھری نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے اپنی تمام تصاویر بھی ڈیلیٹ کر دی ہیں۔ اور آخر میں دلہن کا مہمان سے بل کی ادائیگی کا مطالبہ۔ آپ کے لیے 2 نشستیں بک کرائی گئیں لیکن آپ شادی میں نہیں آئے۔ شادی میں شرکت نہ کرنے پر دلہن نے مہمان سے 40,000 روپے بل کی ادائیگی کا مطالبہ کر لیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ معروف اداکارہ و ماڈل نادیہ حسین کا کہنا ہے کہ شوہر سے پیار ہے مگر میں اس کے لیے کھانا نہیں پکا سکتی۔ انہوں نے اپنے بیان کے حوالے سے معروف عالم دین مولانا طارق جمیل کا ویڈیو بیان شیئر کر دیا ہے۔ اداکارہ نادیہ حسین کی جانب سے انسٹاگرام پر شیئر کیے جانے والا یہ ویڈیو بیان ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اداکارہ نادیہ حسین نے ویڈیو کے کیپشن میں لکھا ہے کہ بیوی کی ذمہ داری شوہر کی روٹی بنانا بھی نہیں ہے۔ شوہر کا کام کرنا یا اس کے خاندان کا کام کرنا بیوی کا فرض نہیں ہے۔ اداکارہ کا کہنا تھا کہ کام کرو ضرور مگر شوق سے کرو، محبت سے کرو، مگر جب خاوند اور اس کا خاندان بھی آپ کو محبت دے تو۔ نادیہ حسین نے مزید کہا کہ کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا، اپنے حقوق کے لیے لڑنا سیکھو۔ ان کا کہنا تھا کہ الگ گھر یا الگ پورشن یا الگ کمرہ شادی شدہ عورت کا حق ہے۔ اداکارہ نے آخر میں مولانا طارق جمیل کا شکریہ ادا کیا۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کچھ دن پہلے ہی نادیہ حسین نے اپنے شوہر کے ساتھ ایک نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں شرکت کی جہاں انہوں نے اپنے کیریئر اور ازدواجی زندگی سمیت مختلف موضوعات پر گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران میزبان نے نادیہ حسین سے سوال کیا کہ کیا عورت کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے کام کرے؟ میزبان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے نادیہ حسین نے کہا، شوہر کا کام کرنا عورت کا فرض نہیں ہے۔ جس پر میزبان نے نادیہ حسین سے پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی اپنے شوہر کے کام کیے ہیں؟ سوال کے جواب میں نادیہ حسین نے کہا کہ میں نے کبھی اپنے شوہر کا کوئی کام نہیں کیا کیونکہ یہ میرا بچہ نہیں ہے بلکہ میرا لائف پارٹنر ہے۔ میزبان نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں مرد کے تمام کام عورت کرتی ہے، پھر چاہے وہ ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو یا بیٹی ہو، اور اگر کوئی مرد اپنے کام خود کرتا ہے تو اسے برا سمجھا جاتا ہے۔ اس پر نادیہ حسین نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے اور میں نے ایون اپنے بچوں کی پرورش بھی اس طرح سے نہیں کی ہے جیسا کہ ہمارا معاشرہ چاہتا ہے کہ جہاں مرد کے سارے کام عورت کرے۔ نادیہ حسین نے مزید کہا کہ اگر بیوی اپنے شوہر کو کھانا دے تو یہ بات غلط نہیں، لیکن شوہر حکم دے کر بیوی سے کام کروائے تو یہ غلط ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ بیوی پہلے اپنے کام کرے اور پھر بعد میں شوہر کے حکم پر اس کے بھی کام کرے۔ میں آپ کو بتاؤں، اداکارہ نادیہ حسین نے مولانا طارق جمیل کا بیان کٹ کر کے پیش کیا ہے، کمپلیٹ پیش نہیں کیا۔ کمپلیٹ سامنے بیان آئے تو بات کچھ اور نکلتی ہے، اور اداکارہ نادیہ حسین کی بھی بات کچھ حد تک ٹھیک ہے لیکن پوری بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، البتہ مولانا طارق جمیل نے ایک دفعہ کہا تھا کہ شوہر کے ماں باپ کی خدمت بیٹے کی ذمہ داری ہے، بہو کی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، بہت سے ایسے کام ہیں جو کہ مرد کرتے ہیں اپنی بیویوں کے لیے لیکن وہ ان کی ذمہ داریاں نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود مرد اپنی بیویوں کے لیے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مرد پہ روٹی، کپڑا اور مکان دینے کی ذمہ داری ہے، عورت کو لگژریس قسم کی لائف دینے کی ذمہ داری نہیں ہے مرد کی، لیکن اس کے باوجود بہت سے مرد اپنی بیویوں کو اپنی افورڈیبلٹی سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ خوش رکھیں۔ اس طرح تو مرد بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے 4 شادیوں کی اجازت ہے، میں دوسری شادی کرتا ہوں اور اس عورت کو لے کر آؤں گا جو میرے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوگی۔
میرا خیال ہے جب نادیہ حسین دین پر چلتے ہوئے اپنے شوہر کا کوئی کام نہیں کرتی تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر سے کہیں کہ وہ دین پر چلتے ہوئے دوسری، تیسری اور چوتھی شادی کرے۔ اینی ویز اب نیکسٹ ٹاپک پر چلتے ہیں۔ اداکارہ صنم چودھری نے دین کی خاطر شوبز انڈسٹری کو خیر آباد کہہ دیا ہے اور اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے صنم نے اپنی تمام تصاویر ڈیلیٹ کر دی ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک پیغام میں کہا کہ میرے خاندان نے اللہ کی طرف پلٹنے پر میرا بہترین استقبال کیا ہے اور یہ بہت پرمسرت ہے۔ صنم چودھری کے اس پیغام سے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اداکاری چھوڑ دی ہے، اس لیے ہم انہیں استقامت کی دعا دیتے ہیں، لیکن صنم چودھری کی جانب سے اس حوالے سے کوئی واضح بیان سامنے نہیں آیا۔ صنم چودھری نے اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ کا بائیو بھی اداکارہ سے تبدیل کر کے ایک مسلمان ماں جو اسلام سیکھ رہی ہے کر دیا ہے۔ انہوں نے کچھ روز قبل انسٹاگرام پر سورہ الاحزاب کی ایک آیت شیئر کی تھی اور لکھا تھا، قرآن پاک پڑھنے سے مجھے میرا جواب مل گیا اور میں اللہ کی طرف پلٹتی ہوں، اللہ تیرا شکر۔ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ صنم چودھری نے 2013 سے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا اور متعدد ڈراموں میں اداکاری کی جوہر دکھائے، تاہم 2019 سے وہ ڈرامہ انڈسٹری سے دور ہیں اور اب انہوں نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے تصاویر بھی ہٹا دی ہیں۔ ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر صرف ان کے نکاح کی کچھ تصاویر موجود ہیں۔ صنم چودھری سے قبل معروف اداکار فیروز خان نے شوبز انڈسٹری کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ اداکار فیروز خان نے کہا تھا کہ میرے مداح اس حوالے سے میرے بیان کا انتظار کر رہے تھے، میں شوبز انڈسٹری سے کنارہ کشی کا اعلان کرتا ہوں۔ ڈرامہ خانی میں میر ہادی کا کردار ادا کرنے والے فیروز خان نے مزید لکھا کہ میں اب اپنی خدمات اسلامی تعلیمات کی تبلیغ کے لیے وقف کر رہا ہوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اور میرے عزیزوں کے لیے دعا کریں۔ فیروز خان نے عالمی یوم خواتین کے حوالے سے بھی پیغامات ٹویٹ کیے جن میں انہوں نے احادیث اور قرآنی آیات کا حوالہ دیا، تاہم بعد ازاں فیروز خان نے دوبارہ ڈرامہ انڈسٹری میں انٹری دی اور وہ مشہور ڈرامہ خدا اور محبت میں نظر آ رہے ہیں۔ اینی ویز دعا گو ہیں کہ اللہ صنم چودھری کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، جسے چاہے سیدھے راستے پر لے آئے، اور اللہ سے دعا ہے کہ دنیا کی ہر لڑکی اور لڑکوں کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو راہ ہدایت پر چلنے اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اب آخر میں ایک مزاحیہ خبر۔ نئی دہلی میں شادی میں شرکت نہ کرنے پر دلہن نے مہمان سے 40,000 روپے کا بل ادا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق دلہن نے تقریباً 40,000 روپے کا بل مہمان کو شادی اٹینڈ نہ کرنے کی سزا کے طور پر بھیجا۔ دلہن کی طرف سے بھیجے گئے بل میں تحریر کیا گیا ہے کہ شادی کے لیے بک کروائی گئی ایک نشست کی قیمت $120 ہے۔ آپ کے لیے 2 نشستیں بک کروائی گئی تھیں، لیکن آپ نے شادی میں شرکت نہیں کی اور ہمیں اپنی عدم شرکت کے حوالے سے پیشگی آگاہ بھی نہیں کیا، اس لیے آپ کی ہوٹل میں جو نشستیں بک کرائی گئی تھیں اس کا بل ادا کریں۔ دلہن کی جانب سے مہمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ آپ پے پال کے ذریعے رقم کی ادائیگی کر سکتے ہیں یا برائے کرم ہم سے رابطہ کریں اور ہمیں بتائیں کہ ادائیگی کا کون سا طریقہ آپ کے لیے مناسب رہے گا۔ میرے خیال سے دلہن نے بہت اچھا کیا، ایک تو دعوتیں بھی دو اور نخرے بھی اٹھاؤ، پھر بھی مہمان نہ آئے، یہ تو غلط بات ہے۔ اینی ویز امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔